ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. مسٹر جمال احمد کیسر ہمارے ساتھ ہیں, ڈپلومیٹک بزنس ایمبیسڈر ہیں. ریسنٹلی آپ ڈی سی کمشنر فار UN افیئرز اپوائنٹ ہوئے ہیں. فارن پالیسی پہ آپ کی کتاب چھپ بھی چکی ہے اور یہ ایک ایوارڈ وننگ کتاب ہے. السلام علیکم. السلام جی, تو سب سے پہلے تو آف کورس آپ کو ڈی سی کمشنر فار UN افیئرز اپوائنٹ ہونے پہ مبارکباد بھی دینا چاہیں گے. ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے لیے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن کسی بھی کامیاب انسان کا سفر کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوتا ہے, تو بچپن سے شروع کرتے ہیں. ہاؤ ڈڈ تھنگز اسٹارٹ, ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ ان جرمنی؟ جب میں 8 سال کا تھا تو میرے پیرنٹس اس وقت لنڈن میں تھے. وینٹ فرام پاکستان سے لنڈن گئے, لنڈن سے وہ جرمنی آ گئے. تو ہم جرمنی میں جا کے پھر ہم نے پہلے جرمنی کو سمجھنے کی کوشش کی, اس لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کی, ان کے اسکولنگ سسٹم کو, اور آہستہ آہستہ پھر جب ہم بڑے ہوئے ملک کو سمجھا, ایجوکیٹ کیا اپنے آپ کو, یا ایجوکیشن کو سمجھے, اور آہستہ آہستہ ایک میں کچھ بزنسز میں چلا گیا. اور بزنس کے بعد آپ کا کیا انٹرسٹ تھا جب آپ چھوٹے تھے؟ کن سبجیکٹس میں آپ زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے؟ اچھا, میرا میتھس کافی اچھا تھا چھوٹے ہوتے, اور جرمن لینگویج کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, انگلش میری اچھی تھی. اور اسکول میں پڑھائی کس زبان میں ہوتی تھی؟ جرمن میں ہوتی تھی. اور بہرحال جرمن کو ہم نے ایسے سے امپروو کیا. باقی میں مینلی جیسے آپ کو بتایا کہ میتھمیٹکس میں میں ٹھیک تھا. اس وقت پالیٹکس کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ایز اے اسمال بوائے, لیکن مجھے بزنس کی اس وقت بھی کچھ سمجھ آتی تھی, کیونکہ میرے والد صاحب کوئی ٹریڈنگ کرتے تھے. تو میں دیکھتا تھا کہ کس طرح گڈس بنتے ہیں, کتنے کے بنتے ہیں, کتنے کے بکتے ہیں. سو بزنس میں میرا انٹرسٹ بڑا پرانا بچپن سے تھا. سو آپ کا ایریا آف انٹرسٹ بزنس تھا, ان لائک بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, کوئی ایکٹنگ کرنا چاہتا ہے, تو آپ کا بزنس کی طرف ہی رجحان تھا. اچھا, تو پہلی کامیابی کی سیڑھی کب چڑھی؟ وہ پڑھائی تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن آپ کے لیے وہ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ اچھا, سٹیپ کہہ لیں یا آپ فیلنگ کہہ لیں. میں چھوٹا سا تھا, ابھی کچھ 3ری 4تھی جماعت میں, تو وہاں پر ایک پینٹنگ کا کانٹیسٹ تھا ہمارے اسکول میں. تو میں کوئی بڑا اچھا پینٹر تو تھا نہیں, لیکن میں نے ایک ایبسٹریکٹ تصویر بنائی, اینڈ دیٹ واز اوارڈ وننگ آؤٹ آف دا 10 اسکولس. سو مجھے فرسٹ ٹائم پتہ لگا کہ اوارڈ جیتنا کیا ہوتا ہے, اس کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے. اور دیٹ واز مائی فرسٹ سکسیس ان مائی لائف, جس میں میں بڑا خوش تھا اس عمر میں. اس کے بعد بہرحال جب ہم بڑے ہوئے, ہم نے اپنا کالجز میں گئے اور پھر بزنس کی سائڈ پہ گئے, تو اس میں اللہ نے بڑی کامیابی ہمیں دی. جی, لیکن سر ڈی سی کمشنر فار UN افیئرز, اٹ couldn't have been an easy journey. پڑھ لکھ تو جاتا ہی ہے انسان کسی نہ کسی طرح سے. دیکھیں, میری سٹوری ٹرمپ جتنی انٹرسٹنگ تو ہے نہیں کہ جو ساری اللہ کا شکر ہے آپ کی ٹرمپ جیسی انٹرسٹنگ کہانی نہیں ہے. ہم اس بات سے خوش ہیں, ہم اس سے ناخوش نہیں ہیں. چلو, یہ تو ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے, لیکن میرا بھی جو سفر ہے وہ بزنس میں شروع ہوا. when I was 35 years old approximately, مجھے پتہ لگا کہ مجھے اتفاق سے جرمن گورنمنٹ میں کچھ ایڈوائزری کی آفرز آ گئی, جس میں امیگریشن, انٹیگریشن, یورو کرائسس میں ایڈوائز کرنا شروع کیا. تو اس پہ مجھے بہت سراہا گیا, اردو میں کہتے ہیں نا. تو مجھے اس سے پتہ لگا کہ ایکچولی میرا پوٹینشیل ابھی زیادہ ہے, اور آئی شوڈ گو اسٹیپ اہیڈ. تو پھر میں نے اپنے آپ کو کچھ اور انسٹیٹیوشنس میں بھی کچھ میں نے کورسز کیے. میں نے آکسفورڈ میں پڑھا, پھر میں نے OPM 3 سال کی گریجویشن ہارورڈ بزنس اسکول سے کی. سو یہ لیٹ کی, میں 35 کے بعد میں نے یہ چیزیں سب شروع کی, اور پھر میں نے اپنے آپ کو وہاں گریجویٹ کیا. تو اور میرا جو میرا بزنس ہے وہ تھوڑا سا ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گیا فرام ٹیکسٹائلز ٹو پراپرٹیز, جس کی وجہ سے مجھے ٹائم زیادہ ملنا شروع ہو گیا. اور پراپرٹی کا تو دور تک کا تعلق نہیں ہے. نہیں, اس کا ایسے ہوا نا کہ جب میں نے دیکھا نا, ہم تو ایک امیگرینٹس تھے جو ملک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. ٹیکسٹائل واز دا وے وچ آئی فاؤنڈ. لیکن بعد میں جب میری بینکنگ ریٹنگ بن گئی, میرا سسٹم بن گیا, میں نے ایک پراپرٹی بنا لی جس میں میرا ویئر ہاؤس تھا, آفسز تھے, کوائٹ اے بگ سائز. تو مجھے پتہ لگا کہ ایکچولی مجھے تو اگر میں اس طرف بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کروں, کو بھی ایکسپینڈ کروں, دیٹ کوڈ بی ویری سکسیزفل. لیکن وہ چونکہ بڑا ہوتا گیا, رینٹس بڑھتے چلے گئے, تو میں نے حساب لگایا کہ یہ کیوں نہ اس کو ریڈیوس کیا جائے اور اس کو ایکسپینڈ کیا جائے.
تو لیکن جو پراپرٹی میں پازیٹیو پوائنٹ یہ تھا کہ میرا ٹائم جو تھا وہ بہت زیادہ ملنا شروع ہو گیا. لیکن گٹس بڑے چاہیے ہوتے ہیں. میں یہ اس وجہ سے آپ سے بات پوچھوں کیونکہ بہت سے لوگ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے جو ایک رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. اب وہ جو جاب کر رہے ہیں اس پہ وہ پیسے تو کما رہے ہیں لیکن سیٹسفیکشن کوئی نہیں ہے اور لگ رہا ہے جیسے پھنس گئے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ جب آتا ہے تو کیا ڈر نہیں لگتا کہ اگر اگلی چیز نہ چلی تو پچھلی جو چل بھی رہی تھی اس کا بھی نقصان ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, زندگی میں جب بھی کوئی مسائل آتے ہیں نا تو اس کی دو ڈائریکشنز ہوتی ہیں. یا مسائل ہمیشہ ایسے نہیں آتے ہیں اگر آپ سنسیئر ہیں, آپ آنیسٹ ہیں, تاکہ کوئی نہ کوئی فورس, چاہے اس کو خدا کہہ لیں یا اس کو نیچر کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یو شوڈ گو دا نیکسٹ اسٹیپ. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے وہ کہیں گے یار ہمارا کام اب ٹھیک نہیں ہے, اس میں یہ پرابلمز آ رہے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں یہ بزنس میں پرابلم آ رہی ہے, پرائسز بہت لو ہو گئی ہیں. دوسرا بندہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے اگر ہمیں اتنی پرابلم آ رہی ہے وائی ڈونٹ وی ایکسپینڈ آن ادر سائڈ نا. تو ہو سکتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے وہ جو ادر سائڈ ہوتی ہے وہ اس میں آپ کا بہت زیادہ سکسیس لکھا ہوتا ہے. تو گھبرانا نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ اپنے پرابلمس کے اگینسٹ میں کھڑا ہونا چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے اور اس کو اپنی جیت بنا لینا چاہیے جو آپ کا شاید آپ کا خطرہ ہو. اچھا, یہاں پہ ہم بریک لگائیں گے بیکاز آئی وانٹ کہ یہاں پہ آگے جانے سے پہلے پیچھے واپس جانا میرے خیال سے تھوڑا سا ضروری ہے. ایک دم سے یہ مجھے ری ہٹ کی بات, دیکھیے امریکہ کینیڈا وغیرہ میں تو اپنے آپ کو منوانا ویسے ہی اوکھا ہے. جرمنی جیسے ملک میں جہاں پہ جب آپ کا سکن کلر فرق ہو, آپ کا بولنے کا انداز فرق ہو, اینڈ ایز اے ینگ بوائے گوئنگ اوور دیر اٹ کوڈ ناٹ ہیو بین ایزی. تو وہ کیا مسائل تھے جو ایز اے ینگ پرسن آپ نے, کیونکہ یہ اب ان لوگوں کو گائیڈ کرے گا جو ابھی امیگریٹ کر کے, جو ابھی ہمیں پی ٹی وی گلوبل پہ دیکھیں گے جو ویورز کچھ دیر بعد, وہ ان کو یہ بڑا گائیڈ کرے گا جن کے بچے سیٹل نہیں ہو پا رہے یا جو بڑے ٹف ٹائم سے, کیونکہ دیکھیں آپ سکسیس سٹوری ہیں لیکن بڑے کم امیگرینٹس ہوتے ہیں جو سکسیس سٹوری ہوتے ہیں. تو کیا پرابلمس تھے ایز اے چائلڈ؟ 8 سال کی عمر پہ جرمنی چلے گئے, انگریزی بولنی آتی ہے, جرمن بولنی نہیں آتی. جب ہم 8 سال کی عمر جرمنی پہنچے تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز ایک چیلنج تھی. میں اپنے ٹیچر کے پاس گیا اور کہنے لگا کین آئی اسپیک انگلش, تو اس نے کہا نو انگلش ڈائریکٹ نہیں نا. ہارڈ جرمنوں کے اندر یہ ہے کہ وہ بڑی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. بعد میں جب آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ بات کرنے میں ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے, یہ ہپوکریٹس نہیں ہوتے ہیں, یہ سیدھی بات کر دیتے ہیں. بلکہ مجھے بعد میں اچھے لگنے شروع ہو گئے. جرمنس بیکیم مائی فرینڈس, چونکہ مجھے لگا یہ تو بات سیدھی کرتے ہیں, بے شک یہ سخت کر دیتے ہیں, لیکن ان کی زبان سیکھنی, ان کی انسٹیٹیوشنس کو سمجھنا. ان کی زبان کیسے سیکھی؟ اچھا میں تو اسکول گیا نا, I was 8 years old, ٹھیک ہے نا, تو وہاں پہ آہستہ آہستہ ساتھ چلتے گئے ہم, اور کچھ کورسز بھی کرتے گئے, کچھ ٹیوشن لی, کچھ کرتے 1-2 سال فیل ہوئے, پھر سمجھ آ گئی کہ دیکھیں نا جو زبان آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنی, 8 سال کی عمر پہ, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ایک پیدائش سے لے کے 5 سال کی عمر پہ جو زبان بچہ سب سے زیادہ سنتا ہے وہ اس میں سب سے زیادہ اس کی فلوئنسی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. اور 8 سال کا بچہ تو اب کچھ ایک کنفیوز سے سٹیج پہ ہوتا ہے. اچھا پھر بہرحال جو 8 سال بہرحال ایک مشکل تو ایج ہوتی ہے اسکول میں جا کے, ایک دم آپ دوسری جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ اس میں 2-3 سال اس میں لڑتے وہ گزار لیتے ہیں تو آپ کو وہ زبان آنی شروع ہو جاتی ہے. اٹ کین بی نیور بی یور فرسٹ لینگویج یو نو, بٹ آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ میں اس پہ پڑھائی کر لوں گا. لیکن اب باقی بچے دیکھیں, بچے کبھی کبھی بہت ہی زیادہ کیوٹ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بچے جو ہے وہ بڑے ٹف ٹائم بھی دیتے ہیں. سم ٹائمز چلڈرن کین بی ویری کرول. تو کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آپ کے فیس کیا ہو جہاں پہ آپ کو احساس ہوا ہو کہ 1 منٹ میری سکن کا کلر فرق ہے, میں ان جیسا نہیں ہوں, کچھ ایسا ہوا کبھی اسکول میں؟ ہاں میرا خیال ہے 1980s میں, اسٹارٹنگ 80s میں یہ فیلنگ جرمن اکثر دیتے تھے کہ یو آر ناٹ ویلکم, یہ فیلنگ دیتے تھے. لیکن جب آپ اپنے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو پروو کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ رزلٹس بھی ٹھیک لینا شروع کر دیتے ہیں اور آپ سپورٹس مین بھی اچھے ہو جاتے ہیں, تو آہستہ آہستہ دے اسٹارٹ لائکنگ یو نا. چونکہ آپ ایک آج تو جرمنوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس صرف 11 ملین چلڈرن ہیں, 80 ملین کنٹری میں ہم ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے نا. آج ایک بات باور ہو گئی ہے نا. 1980 میں یہ بات لوگوں کو نہیں پتا تھی, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں یہ چلے جائیں گے, لیکن ہم وہاں پہ رہ گئے, ہم سیٹلڈ ہو گئے. تو ہاں بابا ٹف تھا لیکن امپاسبل نہیں تھا.
لیکن امپاسبل نہیں تھا. اسی نوٹ پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مسٹر جمال احمد قیصر ہمارے ساتھ ہے. اب ہم نے وہاں سے اسٹوری کو ری اسٹارٹ کرنا ہے بریک کے بعد کہ اب 35 پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو جی لیٹس ٹرن تھنگز آن دیئر ہیڈ, اور ہم چلتے ہیں اب مطلب پراپرٹی کی بزنس کی طرف, کنسٹرکشن کی طرف مور, اینڈ تھوڑا ٹیکسٹائل کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ ابھی بھی نہیں انڈرسٹینڈ کیا کہ ڈی سی کمشنر فار UN افیئرز کیسے بنے, یہ جانیں گے ہم بریک کے بعد. جی ویورز, ویلکم بیک فرام دا بریک. مسٹر جمال احمد قیصر ہمارے ساتھ ہیں, ڈپلومیٹک بزنس ایمبیسڈر ہیں. ریسنٹلی آپ ڈی سی کمشنر فار UN افیئرز اپوائنٹ ہوئے ہیں. اگر آپ نے ابھی بھی ٹیون ان کیا ہے تو بہت دکھ کی بات ہے, کیونکہ بڑے ہی انٹرسٹنگ انہوں نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. 8 سال کی عمر پہ یہ جرمنی شفٹ ہو گئے. انگلینڈ پہلے پاکستان میں تھے, پھر انگلینڈ گئے, پھر اس کے بعد شفٹ ہو گئے ٹو جرمنی. وہاں پہ جو کچھ مسائل فیس کیے جو بہت سے امیگرینٹس کے بچے فیس کرتے ہیں, اسپیشلی جب لینگویج بالکل ہی فرق ہو اور کبھی زندگی میں نہ سنی ہو نہ بولی ہو. اچھا, یہاں تک تو اب ہم پہنچ گئے تھے کہ یو آر 35 ایئرز اولڈ اور اب آپ سوئچ اوور کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ بڑا جب میں پراپرٹیز میں بڑھتا گیا, بزنس پراپرٹیز کا, اور ریڈیوس ہوتا گیا ٹیکسٹائل کا, تو بہرحال پراپرٹیز کے بزنس میں ایک یہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا کہ آئی ہیڈ مور ٹائم. ایک تو میرا انٹرنیشنل ٹریولنگ کم ہو گئی, اور میں نے سال میں 4 ڈیلر اسٹک کرنی ہے, تو آئی ڈونٹ نیڈ دا ہول ایئر فار دیٹ نا. جس طرح وہ ٹیکسٹائل جس طرح مجھ سے وقت مانگتا تھا اور مجھے اس پہ بہت ٹائم دینا پڑتا تھا, تو مجھے چانس مل گیا. جو میری ایجوکیشن رہ گئی تھی, چونکہ when I was 19-20 when I left college, اس وقت تو ہماری فائنینشیل سچویشن ہی ایسی تھی اور کہ ہم نے یہاں سے بزنس میں جانے جانا ہے. we could do something for فائنینشلی پہلے ساؤنڈ کرنا ہے. وہ میں نے کر لیا. 35 I was a made man, ملٹی ملین پراپرٹیز کی ایسٹس کے ساتھ, اور دیٹ واز ڈن. یہ ایک چیز میری بیس بن چکی تھی. اب اس کے اوپر یہ تھا کہ اس کو اب اس میں میرے اندر اور کیا پوٹینشیل ہے. تو اس وقت چونکہ یہ مجھے آفر ہوا ایڈوائزری کا رول, فرسٹ ایڈوائزری کا رول جب بھی آفر ہوا, تو پھر گورنمنٹل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس میں ایڈوائز کرنا شروع ہو گیا. سو آئی بکیم یو کین کال اٹ, ہم اسے کہتے ہیں سوشیو پولیٹیکل ٹیکنالوجسٹ. اس کو آپ سمجھیں کہ یہ اب سمجھا دیں کیونکہ ہم سارے ایسے کر کے. ہاں دیکھیں, سوشل فار سوشل, پولیٹیکل ہو گیا پولیٹیکل ٹیکنالوجسٹ. آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ پاکستان سوسائٹی اور پولیٹیکل چیزوں کو کولیبریٹ کرنا, پھر آپ ایک ایڈوائزر دیتے ہیں گورنمنٹ کے بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کے بھی, آرگنائزیشنز کے بھی, اور بزنس کنسلٹنسی تو میں ویسے ہی کرتا تھا. لیکن اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی آ جاتی ہے, وہ کہتی ہے جمال صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ what are we doing wrong, why can't we come in government for example. تو آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ٹیکنالوجی چیک کریں اس ملک کے پرسپیکٹو ہسٹری کے ساتھ, کہ یہاں پر کس طرح یہ فیوڈل کنٹری ہے, یہاں پہ وڈیروں کا کنٹرول ہے, یا یہ امریکہ سے ایڈ اتنی لیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ان کا ہے, یا ووٹرز کا ہے, یا اس میں لوگ ایجوکیٹڈ کتنے ہیں کتنے نہیں ایجوکیٹڈ. تو پورا انالیسس کر کے ہاں آپ ایک رپورٹ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے بھی ایک دن پاور میں آنا ہے تو آپ کو یہ لوپ ہولز ٹھیک کرنے پڑیں گے. تو یعنی کہ رپورٹ تھی اور اس کے ساتھ اس کے حل بھی دی. یہ میرا بن گیا نا. اس میں پھر میں نے جب یورو کرائسس پہ میں نے جب ایڈوائز کیا جرمن گورنمنٹ میں, تو دے ایکچولی مجھے ایک بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشن انہوں نے ہارورڈ بزنس اسکول کے لیے دی. انہوں نے کہا میں ہارورڈ میں 3 سال اور پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نو پرابلم, وی گونا ریکمینڈ یو. تو جب آئی واز دا فرسٹ پاکستانی ہو واز ریکمینڈ ٹو ہارورڈ فار جرمن گورنمنٹ منسٹری آف کامرس. تو ورنہ تو جتنا مجھے لائق بات بندہ وہ لیتے ہی نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ جرمن جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہو کہ اس بندے کو تم کرو ایجوکیٹ اور زیادہ, تو میرا وہ بھی راستہ وہاں سے نکلا. تو جب میں یہ کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ میں کمنگ آن دا ڈی سی کمشنر سائڈ ناؤ,
کہ جب میں نے 2015 میں دیکھا کہ یہ سیرین وار میں کیا ہوا اور یہ باہر سے کس طرح اس کی میں نے ٹیکنالوجی چیک کی ایز اے ورڈ، تو میں نے دیکھا کہ فورن ایک ملک تھے جو چلتے چلائے ملک تھے، ان کو کس طرح ان کے تھوڑے سے ماڈریٹ ریبلز کو کس طرح سپورٹ کیا گیا، وہ کس طرح ستیہ ناش ہوا ان کا نا. تو پھر میں نے ایک کتاب لکھی آن دا نیم آف دا فورن سکسیس فیکٹر، جس میں نے تھوڑا سا یہ بھی جرمن گورنمنٹ کو کہا کہ وی شوڈ کیپ دیز پیپل، چونکہ ہمیں ڈیموگرافکس اتنے ہمارے بچے کم ہیں، ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. اس میں ایک تو یہ پوائنٹ تھا. پھر میں نے لکھا کہ ہم 28 کنٹریز ہیں ٹوگیدر، یورپین ملک جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس اپنی فارن پالیسی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ ہم جا کے اس پرابلم کو بیٹر ڈپلومیٹکلی حل کیوں نہیں کر سکے، اور کس طرح کو بیٹر لوز ہمیں کرنا چاہیے تھا. اور فیوچر میں ہمیں یہ جو کولڈ وار رشیا ہماری ہو گئی ہے، اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور یہ دس شوڈنٹ ہیپن اگین. ایز دنیا دیکھے نا، یہ جب رشیا کے ساتھ کولڈ وار ہوتی ہے تو سچویشن ویسے ایسی ہو جاتی ہے کہ یو نو دیٹ پرابلم ہیز ٹو بی سالوڈ. دیکھیں نا آپ اس وقت نیٹو فورسز جو ہیں وہ رشیا کے بارڈر پہ کھڑی ہیں، رشیا کے بارڈر پر، اور جب وہ وہاں پہ کھڑی ہیں اور ایک میڈیٹر وار ہو رہی ہے سیریا میں، امریکن انٹرسٹ اگینسٹ رشین انٹرسٹ ہے، تو یہ جیو اسٹریٹجک وار ہے نا. ہم جرمن کہاں بیچ میں پھنس کے اندر جا کے، یا پاکستان، ہم جرمن ہے نا، ہم جرمن بھی ہیں نا، پاکستانی جرمن. تو جو میں ان کی طرف سے کتاب لکھ رہا تھا ایز اے جرمن. نہیں، مجھے خوشی اس بات پہ یہ ہوئی کہ دیکھیں سر، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں، ساری زندگی بھی وہاں پہ کہیں پہ بھی گزارا ہے، وہ اس جگہ کی اونرشپ اس لیے نہیں لیتے کیونکہ اس جگہ نے ان کی اونرشپ نہیں لی ہوتی. ٹھیک، رشتہ تو دو طرفہ ہوتا ہے نا. آپ اپنے آپ کو پاکستانی اور جرمن دونوں بلاتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم ہیں پاکستانی، رہ فلاں جگہ پہ رہے ہیں، چاہے پوری زندگی وہاں پہ گزار دیو. سو مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ کم از کم جرمنز نے اتنے محبت سے آپ کو امبریس کیا، ٹف ٹائم دیا، لیکن آپ کو ایک سرٹن طریقے سے. اینڈ بائی دا وے ویورز، یہاں پہ انسان کا اپنا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی بھی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو سلور پلیٹر پہ کچھ بھی مل جائے گا، تو ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں اس کو کچھ خوبیوں کو تو آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اب دیکھیں میں نے اتنی اسٹرانگ کتاب ان کی فورن پالیسی کے خلاف لکھی. میں نے اس طرح کا جرمن گورنمنٹ کو کہا کہ تم لوگ جو کر رہے ہو، وی آر دی آرکیٹیکٹس آف دا سیرین وار. یہاں تک میں نے لکھا. انہوں نے مجھے پھر بھی انٹرنیشنل اوارڈ آؤٹ آف 10,000 پولیٹیکل بکس فرسٹ کا بک فیئر پہ، فرینکفرٹ بک فیئر پہ اوارڈ دیا. سو اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی کلاس ہے جو چیک کرتی ہے کہ ہاں اس نے ہمت سے کتاب لکھی ہے. دو وی لاسٹ دی وار اگینسٹ امریکہ بٹ اسٹل ہی روٹ اٹ نا، ہی روٹ اٹ نا. اس نے نہیں کہا، اور یہ دس لو ٹو دی کنٹری نا. تو میں تو سمجھتا ہوں ہمارا دین بھی یہی ہے کہ جس ملک میں تم رہو اس سے تم سے محبت کرنی چاہیے. تو میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، جو کہ آئی واز بورن اراؤنڈ پنڈی، اٹس مائی کنٹری. میں پاکستانی نیشنل بھی ہوں. ویسے پاکستانی نیشنل اب ہو نہیں سکتے. میں نے بڑی کوشش کی پاکستانی نیشنلٹی کینسل کرنے کی، لیکن پاکستان نے مجھے چھوڑا نہیں. تو اتنی دیر 2 سال ہو گئے جب کینسل نہیں ہوئی، تو جرمن گورنمنٹ نے کہا کہ تم تو شروع سے یہاں رہے ہو، تمہیں ہم جرمن ویسے دے دیتے ہیں ایز اے ایکسیپشن. سو آئی ہیڈ 2 پاسپورٹس نا، 2 نیشنلٹیز. تو میرے 2 دل ہیں، ایک پاکستانی ہے ایک جرمن ہے، تو دونوں میرے ساتھ ہیں. صحیح. اچھا، اوکے. So then how did you get the call for being the DC commissioner for UN? ڈپلومیٹک کاؤنسل جو ہے نا، ان کی 8 سیٹیں ہیں یونائٹڈ نیشنز میں ایز اے سول سوسائٹی. اب ان کے پاس چونکہ یہ تھنک ٹینکس جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوتی ہے. بڑے رچ لوگ ہوتے ہیں، 50% امبیسڈرز ہوتے ہیں، 50% بزنس پیپل ہوتے ہیں. تو میرا ایک ٹریک ریکارڈ بنتا جا رہا تھا لاسٹ 10 ایئرز میں، جو وہی سوشل پولیٹیکل ٹیکنالوجیز کا. اور میری کافی ساری رائٹنگس تھیں جو مشہور ہوتی جا رہی تھی. تو ان کو کسی نے کہا کہ فور دی UN آپ کو ایک بندہ چاہیے جو امریکہ کا بھی پڑھا ہو اور اس کو یہ ایکسپیرینسز بھی ہوں اور رائٹر بھی ہو، اور میری بک بھی لکھی ہوئی تھی. تو کسی نے ان کے جو چیف تھا اس کو میرا نام پیش کیا. تو وہی کھاٹ میں کہا لیٹس گو فار ڈنر. تو ہم ڈنر پہ گئے تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو کین وی کم ٹوگیدر. تو میں نے کہا وائی ناٹ، گیو می فیو ڈیز، میں آپ کو کنفرم کر دوں گا. تو 4 جولائی 2016 دل میں تھوڑے سے لڈو تو پھوٹے ہوں گے. کتنے سارے آپ کو بتاؤ، کتنے کلو. میں نے کہا آپ اتنے کوللی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی رسپانس نہیں. اچھا چلو. آئی واز ویری ہیپی کہ پاکستانی جو جرمنی میں آیا ہے اس کو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن UN کے لیے اپوائنٹ کر رہی ہے، ہیگ کے لیے بھی، جنیوا کے لیے بھی، نیو یارک کے لیے، ساری ہائی لیول میٹنگس کے لیے. اس کے ساتھ میرے ایڈوائزری رول انٹرنیشنل لیول پر اتنے سارے بڑھ جانے ہیں. تو میں بہت خوش تھا.
اور دونوں ملکوں کا نام روشن کرنے والی بات ہے نا. اینڈ پازیٹیو امیج آف پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کیا ہمارے پاس ایگزامپلز ہوں گے. میں یہی تو آپ کو ویورز کہتی ہوں, یہی ہمارے وہ ہیروز ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں, اور یہ پروو کرتے ہیں کہ پاکستانی ہونا ایک سرٹن ڈبے میں ڈالنا ضروری نہیں ہے, ہمیں تھوڑا آؤٹ سائڈ دا باکس بھی ہمیں پرسیو کریں. اچھا, کیونکہ سر وائنڈنگ ڈاؤن ٹو دا اینڈ آف دس انٹرویو, تو میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج کل یہاں کیوں آنا ہوا, اور آپ کی کیا خواہش ہے, کیا خواب ہے آپ کے پاکستان کے لیے؟ میں یہاں اس لیے آیا کہ یہاں پہ کچھ میٹنگز تھیں, میں کچھ لیکچرز بھی دیتا ہوں, کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو ایڈوائز بھی کرتا ہوں. میں اب شو پہ تو نہیں بتاؤں گا کس پارٹی نے مجھے اس پر جسٹ بلایا, تو لیکن میں وہی ان کی ٹیکنالوجی چیک کرنی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیا غلط کر رہے ہیں. اور ہماری جو اب کی گورنمنٹ ہے وہ ان کو بھی میں, کچھ لوگ ہیں ان کے کچھ پی ایم کے ایڈوائزر ہیں, وہ مجھے بلاتے ہیں, ان کو بھی میں ایڈوائز کرتا ہوں. سر, اٹس بین این آنر اینڈ اے پلیزر. تھینک یو ویری مچ, اٹس این آنر, تھینک یو فار ہیونگ می. بیسٹ آف لک ود ایوری تھنگ. ابھی تو یہاں پہ پہنچے, ابھی تو بہت سفر باقی ہے. انشاءاللہ we'll have you back again with your next major achievements if you happen to be in Pakistan at that time, ورنہ ہم جرمنی آ جائیں گے. Thank you very much. Thank you so much sir. اچھا ویورز, اب ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ مارننگ ود جگن میں آپ کو ڈفرینٹ فلیورز دیں. جب ہم نے اس ایسے ایک امیزنگ ہائی اچیور سے ملاقات کی جنہوں نے اگینسٹ آل آڈز اپنے آپ کو پروو کیا, تو وائی ناٹ ٹاک اباؤٹ RJs, ریڈیو جاکیز, وہ لوگ جو جن کی آواز آپ سنتے ہیں لیکن آپ ان کو دیکھ نہیں پاتے, اور آپ تو خیر سوشل میڈیا کی وجہ سے دیکھ بھی پاتے ہیں, لیکن وہ کتنے ایفرٹس کرتے ہیں آپ تک پروگرامنگ پہنچانے کے لیے, اور ان کے کیا گولز اینڈ لائف سٹائل ہوتے ہیں. آفٹر بریک.